اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے، طریقے گزر چکے۔ اللہ نے پچھلی اقوام کے واقعات بیان فرمائے، پچھلے لوگوں کے حالات بیان فرمائے، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی آ گیا، بعد میں مکی صورتوں میں ماضی کی اقوام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے یعنی واقعات۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ سیر کا لفظ آیا، کچھ لوگ اس سے کچھ اور مفہوم لے لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، زمین میں چلنا پھرنا ٹھیک ہے، آدمی تجارت کے لیے جاتا ہے، دوست احباب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سیر سپاٹے کی بات نہیں ہے بلکہ عبرت حاصل کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فانظروا، زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اللہ کا یہ کلام ہدایت کا کلام ہے، اللہ کے اس کلام میں چاہے واقعات کا بیان ہو، مثالیں عطا کی جائیں، ہماری رہنمائی کا سامان ہے۔ یہ طلب اور تڑپ مجھے اور آپ کو اللہ مزید عطا فرمائے، ہم قرآن سے ہدایت لینے والے ہوں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایمان والوں کو ایک توجہ دلائی گئی۔ احد کے میدان میں وہ ایک خطا کا معاملہ تو بعض لوگوں سے ہوا اور اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا۔ تو اس تعلق سے اب بڑا اہم تبصرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ یہ وقتی طور پر ایک معاملہ ہو گیا، اس کی بھی حکمت ہے، ابھی آگے وہ حکمتوں کا بیان آ رہا ہے، لیکن تم ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، اگر تم سچے ایمان والے ہوگے، واقعتاً ایمان والے ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ ایک وقتی معاملہ ہو گیا، احد کے میدان میں ایک نقصان اٹھانا پڑ گیا، اس کی حکمت ہے وہ آگے ذکر ابھی کیا جا رہا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم کو زخم پہنچا ہے اے مسلمانوں، مراد ہے احد کے میدان میں، تو یقیناً اس قوم کو بھی اس جیسا ہی زخم پہنچا ہے، مراد ہے بدر کے میدان میں۔ کل تم نے بھی تو بدر میں ان کے 70 قتل کیے تھے نا، اور بڑے بڑے سردار مشرکین کے مارے گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے 70 تم میں سے لوگوں کو جام شہادت نوش کرنے کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ یہ شب و روز کے معاملات میں اونچ نیچ کا ہو جانا، کبھی فتح و شکست کا معاملہ ہو جانا، یہ اللہ کے حکم سے، اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب حکمتیں سنیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ 1000 کو لے کر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے نا، 300 کو لے کر منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ راستے سے علیحدہ ہو گیا۔ صاف ظاہر ہو گیا ہو از ہو، ایمان کے جھوٹے دعوے دار نبی پاک علیہ السلام میدان احد کی طرف ہیں اور یہ راستے سے واپس جا رہا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کون سچے ایمان والے ہیں اور کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو اب اگر یہ مار کے نہ سجیں، حق و باطل کے حوالے سے میدان میں کھڑا نہ کرایا جائے تو یہ فرق واضح نہیں ہو سکتا کھرے اور کھوٹے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے تم میں سے کون واقعتاً ایمان والے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، شہادت کا رتبہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ حیات جاودہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ موقع آئے گا، ایسے میدان سجیں گے، کچھ ہوگا تو شہادت کا رتبہ بھی ملے گا، اور مومن کے لیے شہادت کا رتبہ سبحان اللہ وہ تو حیات جاودہ کی بات۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مشرکین کا معاملہ جو ہوا کہ ابھی احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ گیا، تو اللہ ان مشرکین سے، ان کافروں سے، ظالموں سے کوئی خوش نہیں ہے۔ یہ تو وقتی ایک معاملہ ہوا اپنی حکمتوں کے ساتھ۔ اور حکمتیں کیا ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ان کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ ظاہری بات ہے اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو کچھ کبھی کبھی اعمال کی کوتاہی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت سے گزارنا چاہتا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، یعنی مشقتوں سے بندہ جب گزارا جاتا ہے
تو وہ مزید مشقتیں جھیلنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ تربیت میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. یہ تو ایمان والوں کے تعلق سے ہوا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو مٹا دے. اللہ والوں کو, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو شہید کیا ان کافروں نے, تو گویا ان کی فائل تو اللہ کے ہاں تیار ہو گئی. ان ظالموں کا ریکارڈ تو اللہ کے سامنے بالکل تیار ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مٹا دے گا. اس کے بعد دل کے کانوں سے اگلی بات کو سنیے گا. ہمیں بھی گویا کہ سمجھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے ہم واقعی جنت کے طلبگار ہیں, اور اگر ہاں تو بیٹھے بٹھائی ملے گی یا محنتیں مشقتیں ان سے گزرنا ہوگا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور حالانکہ ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے تم میں سے صبر کیا. یہ تو میدان سجیں گے تو پتہ چلے گا کون ایمان کا سچا دعوے دار ہے, کون جھوٹے دعوے دار ہیں جیسے کہ منافقین. تو یہ جہاد کا میدان اور یہ مصابرت کے صبر اور مصابرت کے مراحل سے گزرنا, حق و باطل کے معرکے میں ڈٹے رہنا, اللہ تعالیٰ اس سے گزارے گا. ان مشقتوں سے گزرنے کے بعد جنت کا معاملہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. آگے ارشاد ہوا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, اور یقیناً تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے. ایک تمنا یہ تھی کہ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. کل کو تمنا تھی تو لو, آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا. یہ کچھ حکمتیں ہیں جو اس معرکہ احد کے تعلق سے جو ایک وقتی نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا, اس کے تعلق سے ان حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ایمان والوں کی گویا دلجوئی فرمائی ہے. میدان احد ہی کے تعلق سے تبصرہ جاری ہے, اور ایک موقع ایسا آیا, میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارت ذکر کیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے. میری زبان پر نام آ رہا تھا حضرت مصعب بن عمیر کا رضی اللہ عنہ, وہ بھی شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کی ایک مشابہت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے معاذ اللہ. تو اس طرح کی کوئی بات چلی, اس پر کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی, تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے. وما محمد الا رسول, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ رسل, یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتلا, پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. بھائی پہلے بھی رسول آئے چلے گئے دنیا سے, اور بعض انبیاء شہید بھی ہوئے. بالفرض اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام شہید کر دیے جائیں یا ان کی وفات کا معاملہ ہو جائے, تو تم اپنے پیروں پر جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. کیا بات ہو گئی ایسی. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. یہ بڑا اہم ایک حساس نقطہ یہاں پر بیان ہوا ہے, لیکن اصولی بات ہمارے سامنے آ گئی. تمہاری کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ, تمہاری کمٹمنٹ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور مشن کے ساتھ. اگر وہ اللہ کی راہ میں بالفرض شہید کر دیے جائیں, تم کاہے کو بیٹھو, کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دو. کمٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے. یہ لکھا ہوا ایک مقررہ وقت ہے. ہر ایک کی موت کا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں متعین ہے. ضروری نہیں کیونکہ قتال کے راہ میں نکلے گا تبھی اس کا موت کا معاملہ آئے گا, یا جو قتال میں نہ نکلے وہ بچ جائے گا, نہیں, ہر ایک کا موت کا وقت متعین شدہ, لکھا ہوا, مقرر شدہ ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑے کافروں کو دیا, نمرود کو بھی دیا, اللہ باقیوں کو بھی دے دے گا. جو بس دنیا چاہے گا اللہ دے دے گا. لیکن وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم جلد شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے. اب بندہ طے کرے اسے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. دنیا تو اللہ نے کافروں کو بھی دے دی, مگر اینڈ کیا ہے, آخرت میں بربادی.
اور اگر آخرت کے طلبگار ہو اللہ اس میں سے عطا فرما دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کی سوچیں, عارضی دنیا کی نہ سوچیں, ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی